چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور شرعیہ ہی دین ہیں، اور اسی لیے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کے انعقاد پر دلائل طلب کرتے ہیں۔ دلائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ تو یہ دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی، اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل گفتگو یہ صحابہ کی زندگی کا معمول رہا ہے، اور یہ ان کا مرغوب موضوع رہا ہے۔ آؤ دین کی باتیں کریں، اس سے صرف نماز، روزہ، حج ہی مراد نہیں ہے، دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے، اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم، نماز روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھی، الگ سے صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے، تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم، میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں، ویسے مسلم میں بھی روایت ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود۔ آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے یہاں بٹھایا ہوا؟ صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، جلسنا ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میلاد اور کیا ہے؟ یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں، جو ہے وہ نسائی کے، اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے، اس میں حضور نے کہا ما اجلسکم، تو یہاں ہے ندعو اللہ ونحمدہ، وہاں یہ ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یہاں لدین ہی ہے، یہاں للاسلام ہے، یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے، حدیث ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ تو کہا صحابہ یہاں تمہیں کس نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کس بات پہ؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ عطا کر دی۔ یہاں حضرت حسان بن ثابت کی بولی دیکھیے، وہ کہتے ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَمْ بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دیا۔ اگر اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، یہ حضرت حسان بن ثابت کے لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں۔ جب صحابہ نے یہ جواب دیا، توجہ چاہوں گا، تو حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تہمت کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ بعض کا قسم واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لی جاتی ہے، اس لیے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے قسم لی، کہا قسم اس لیے لی کہ تم متنبہ ہو جاؤ، اور میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب تمہارے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا تھا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، اور یہ حضور کی صورت میں یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آ گئے،
کرم ہو گیا، اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، دین پہ عمل کرو، ساری ساری رات نعت خوانی کرتے رہنا اور ساری ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آگے، حضور آگے، ٹھیک ہے جی آگے، اس پر کیا تبصرے کی ضرورت ہے؟ یہ صحابہ سے پوچھیے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں، مسجد نبوی بھی ہے، نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے، مصحف موجود تھا ان کے پاس، تلاوت کر سکتے تھے، لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ سے پوچھا گیا باقاعدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ